السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نور اور میں لوگوں کا ہارر سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر زندگی میں آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے اور ایک ای میل ہے جس پر آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی وائس میں سٹوری شیئر کیا جائے تو آپ نے سٹوری کو رات کے ٹائم ریکارڈ کرنا ہے تاکہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں نوائس نہ ہو۔ چلتے ہی آج کے سٹوری کی طرف۔ سٹوری سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ اس طرح سٹوریز آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 20 یا 25 سال پہلے رونما ہوا۔ لوہانی پور کی حویلی اس وقت شاندار تھی۔ عظیم الشان معماری، وسیع و عریض باغات، صاف ستھرے اندرون ہی سے پھر بھی اپنی شان و شوکت کے باوجود مالک خود اس میں رہنے سے انکار کرتا تھا۔ محلے کے رہائشی فطری طور پر دور رہتے تھے۔ والدین اپنے بچے کو ڈانٹتے تھے جو کھیل کے دوران قریب بھٹک جاتے، فوراً انہیں گھر گھسیٹ لاتے۔ اس جائیداد کے بارے میں کچھ ایسا تھا جو سب کو دور رکھتا تھا۔ کچھ گھر ایسے تاریخ اٹھائے ہوتے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خواہ لوگ پرانی کہانی جانتے ہو یا خطرہ محسوس کرتے ہو، وہ اس بدقسمت جائیداد کے ارد گرد سخت حدود قائم رکھتے تھے۔ راحیل کو متعارف کرائیے، یہ ایک سرکاری ملازم جس کی بیوی سنیہا اور ایک چھوٹی بیٹی اننیا تھی۔ اس کی نوکری میں ہر 6 سے 7 ماہ بعد مستقل تبدیلی کی ضرورت ہوتی تھی۔ مستقل تبادلہ نہیں بلکہ مختلف شہروں میں طویل سفر کی اسائنمنٹس۔ جب پٹنہ اس کی فہرست میں آیا تو راحیل نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ بہترین رہائش کے مستحق ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا خاندان آرام دہ اور خوش رہے، چونکہ وہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ رہیں گے تو کیوں نہ کچھ کشادہ اور عالیشان کرائے پر لیا جائے۔ اس طرح اسے لوہانی پور کی حویلی کا پتہ چلا۔ اس کی پس منظر کی تحقیق کیے بغیر یا پڑوسی سے پوچھے بغیر اس نے لیز پر دستخط کر دیے، ڈپازٹ ادا کیا اور اپنے خاندان کو فوراً منتقل کر دیا۔ وہ پرجوش پہنچے۔ راحیل اپنی نئی اسائنمنٹ کے بارے میں پرجوش تھا، اننیا قریب کے اپنے خوابوں کالج میں داخلے کے بارے میں پرجوش، اور سنیہا آخرکار ایک خوبصورت گھر کو اپنی مرضی سے سجانے کے لیے خوش۔ پہلا دن اچھی طرح گزر گیا۔ راحیل نے فوراً کام شروع کر دیا۔ اننیا نے اپنی پسندیدہ ادارے میں داخلہ حاصل کر لیا۔ سنیہا نے فرنیچر ترتیب دیا، پردے لگائے، کچن کو بڑی احتیاط سے منظم کیا۔ سب کچھ بہترین لگ رہا تھا۔ اس شام انہیں احساس ہوا کہ ان کے پاس کوئی گروسری نہیں ہے۔ پینٹری بالکل خالی تھی، اس لیے راحیل اور سنیہا محلے کے بازار میں گئے، اپنی نئے رہائش سے صرف 2 گلیاں دور، ضروریات کی خریداری کے لیے۔ سبزیاں اور سامان خریدتے وقت دکاندار نے ان کا بڑا سامان دیکھا۔ سر میڈم، آپ اتنا سامان خرید رہے ہیں کہ آسانی سے گھر نہیں لے جا سکیں گے، مجھے اپنا ڈیلیوری بوائے آپ کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔ ویسے آپ کہاں رہتے ہیں؟ جب انہوں نے لوہانی پور بنگلے کا ذکر کیا تو دکاندار کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ حویلی جو دہائیوں سے بند ہے، اب واقعی وہاں منتقل ہو گئے ہیں؟ ہاں، سنیہا نے تصدیق کی، یہ حالی تھی، اس لیے ہم نے اسے لیز پر لے لیا۔ کیوں؟ دکاندار قریب جھکا، آواز کو پوری سرگوشی میں بدل دیا۔ میڈم برائے کرم اس جگہ سے جلد نکل جائیے، یہ محفوظ نہیں ہے۔ ایک خوفناک تاریخ ان دیواروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے جاری رکھنے سے پہلے راحیل نے تیزی سے رک دیا۔ میرے پاس بھوتوں کی کہانیوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے دماغ میں بکواس مت ڈالیے، ہم ابھی جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے بیگ اٹھائے اور وہ تناؤ بھرے خاموشی میں گھر چلے گئے، اور رات آ گئی۔ حویلی کے اندر ان کی پہلی رات تھی۔ سنیہا ہمیشہ ہلکی نیند سونے والی تھی۔ تقریباً 1:30 پر وہ اچانک جاگی۔ یقین ہو گیا کہ کوئی ان کے بیڈ روم کے باہر چہل قدمی کر رہا ہے۔ قدموں کی آوازیں واضح تھی، لکڑی کے راستوں پر بھاری بوٹوں کی۔ ہر قدم خاموشی میں گونجتا تھا، لیکن یہ ناممکن تھا۔ پوری جائیداد میں صرف 3 افراد رہتے تھے، راحیل، سنیہا اور اننیا۔ سنیہا نے اپنے شوہر کو جگایا۔ راحیل، سنو، کوئی باہر چہل کر رہا ہے۔ آدھی نیند میں اس نے بڑبڑایا، تم خیالات بنا رہی ہو، واپس سو جاؤ، میں سنجیدہ ہو، راہداری چیک کرو برائے کرم۔ بے دلی سے سنیہا نے ہمت جمع کی اور اپنا دروازہ کھولا۔ راہداری دونوں طرف خالی تھی، کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ اپنے آپ سے کہہ کر کہ وہ ویسے بھی اننیا کو چیک کرے گی، اس کی بیٹی کی کالج کے ابتدائی صبح ہے، سنیہا اس کے کمرے کی طرف چلی گئی جو راہداری کے آگے تھا۔ جیسے ہی وہ اننیا کے دروازے کے قریب پہنچی، ایک آواز نے اسے رک دیا۔ روتی ہوئی عورت اس کی بیٹی کے کمرے کے اندر نرمی سے رونا۔ سنیہا نے کان دروازے پر لگائے اور
رونے کی آواز جاری رہی، پھر اچانک رک گئی۔ جیسے ہی اس کے کان نے دروازے کو چھوا، بطر اس نے دروازے کی دوسری طرف ایک موجودگی محسوس کی، جیسے کوئی صرف پتلی لکڑی سے الگ ملی میٹر دور کھڑا ہو۔ یہ اننیا نہیں تھی، وہ اپنی بیٹی کی آواز سے واقف تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ سنیہا نے دروازے کی ہینڈل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا، وہ موڑی ہامتی ہوئی۔ راہیل وہاں کھڑا تھا، الجھن میں۔ آپ اس دیر سے یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں جاگا اور آپ غائب تھی۔ وہاں اننیا کے کمرے میں ایک عورت رو رہی ہے، میں نے اسے واضح طور پر سنا، سنیہا نے کہا۔ راہیل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دروازہ کھول دیا۔ اننیا پرسکون سو رہی تھی۔ بے خبر خاموشی نے جگہ بھر دی۔ دیکھو کچھ بھی غلط نہیں ہے، آپ چیزیں سن رہی ہے۔ اس نے سنیہا کو واپس بستر پر لے جانے میں مدد کی، اس کی فکر کو نظر انداز کرتے ہوئے، لیکن سنیہا راہداری میں تیسری موجودگی کی یقین سے ہل نہ سکی۔ کچھ یا کوئی اس گھر میں ان کے ساتھ تھا۔ صبح آ گئی، راہیل دفتر کے لیے نکل گیا، اننیا کالج گئی۔ سنیہا نے گھریلو کاموں کو اکیلا نمٹایا، پھر تازہ ہوا کے لیے بالکونی پر آئی۔ اسے امید تھی کہ پڑوسی خود متعارف کروائے گئے، شاید نئے خاندان کا استقبال کریں گے۔ اس کے بجائے لوگ جان بوجھ کر گزرتے رہے، مختصر طور پر اوپر دیکھتے ہوئے، پھر نظریں پھیر کر جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ کسی نے مسکرایا نہیں، کسی نے ہاتھ نہیں ہلایا، سب نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تنہائی اور بے چینی محسوس کرتے ہوئے سنیہا کچن میں واپس آئی تاکہ دوپہر کا کھانا تیار کرے۔ سبزیاں کاٹتے ہوئے اس نے دیواروں سے سرگوشیوں کی آوازیں سنی، بے جسم آوازیں جو سمجھ نہ آتی تھی۔ توجہ ہٹنے پر اس کا چاقو پھسل گیا، گجر کے بجائے اس کی انگلی کٹ گئی۔ فوراً خون نکل آیا۔ جیسے ہی وہ زخم پر پٹی باندھنے کے لیے بھاگی، بصیرت نے بجلی کی طرح مرا۔ کال رات اتفاق ہو سکتا تھا، دکاندار کے ڈراؤنے انتباہ سے پیدا ہونے والی تحلیل، لیکن یہ دوپہر کی ہیلوسینیشن جسمانی حادثات کے ساتھ نہیں، یہ حقیقی تھا۔ سنیہا نے فیصلہ کیا کہ اسے پوری طور پر جوابات کی ضرورت ہے۔ وہ بازار واپس گئی، اس دکاندار کو ڈھونڈنے اور حویلی کی مکمل تاریخ مانگنے پر مصمم۔ بدقسمتی سے اس کی دکان بند تھی۔ اس نے قریب کے دوسرے فروشوں سے پوچھا، کیا کوئی مجھے لوہانی پور بنگلے کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ اس کا ماضی، وہاں کیا ہوا؟ ہر تاجر نے ایک جیسا ردعمل ظاہر کیا، چہرے سخت ہو گئے، سار زور سے ہلائے۔ ہم اس پر بات نہیں کر سکتے، بہت خطرناک ہے، دوبارہ مت پوچھیے۔ وہ پلٹ گئی، بات چیت سے انکار کرتے ہوئے۔ پڑوسی نے بھی اسی طرح ردعمل دیا۔ ان کے تاثرات میں ترس تھا، لیکن ہونٹ باندھ رہے۔ بس اس جگہ سے نکل جاؤ، ہم وضاحت نہیں کر سکتے، براہ کرم جب تک ممکن ہو باہر نکل جاؤ۔ مایوس اور خوفزدہ ہو کر سنیہا گھر واپس آئی۔ جیسے ہی شام کے سہ لمبے ہونے لگے، اس نے راہیل کو دن بھر ہونے والی ہر چیز بتائی۔ اس کا ردعمل اسے حیران کر دیا۔ راہیل غصے سے پھوٹ پڑا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم پڑوسیوں اور دکانداروں سے بتوں کی بکواس کے بارے میں کیوں گپ شپ کر رہی ہو؟ تم ہمیں شرمسار کر رہی ہو۔ وہ سوچیں گے کہ ہم پاگل ہیں اور ہمیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیں گے۔ اننیا سے حمایت کی تلاش بھی اتنی ہی مایوس کن ثابت ہوئی۔ اس کی بیٹی نے اعتراف کیا، ماں کچھ عجیب ہے، ہم جماعت کے ساتھی مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرتے، سب کہتے ہیں کہ ہم کسی پراسرار جگہ پر رہ رہے ہیں، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ راہیل کا غصہ پوری طرح سے بڑک اٹھا، بیوی اور بیٹی دونوں پر ڈرامہ کرنے اور اپنی ساکھ برباد کرنے کے لیے چلایا۔ اس کی ترجیح واضح تھی، اس حویلی میں رہے، چاہے کچھ بھی ہو، کسی بھی نقل مکانی کی پریشانی سے بچے۔ کئی پرسکون دن گزرے، پھر بھی محلے کے رویے نرم نہیں ہوئے، لوگ ٹھنڈے خوفزدہ فاصلے پر قائم رہے۔ پھر ایک رات سب کچھ خوفناک طور پر بڑھ گیا۔ سنیہا جاگی اور محسوس کیا کہ کوئی ان کے بستر کے پاس کھڑا ہے، بھاری سانسیں لے رہا ہے، سست مشکل سانسوں کے اندر اور باہر۔ ہمت جمع کر کے اس نے آنکھیں کھولی اور اطراف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی نظر بیڈ روم کے کونے کی طرف گئی، ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، بے حرکت، سیاہ کوٹ اور بڑے بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس کی ظاہری شکل غلط تھا، جلد بہت پیلی، آنکھیں بہت کوکلی، زندہ نہیں، یقیناً زندہ نہیں۔ سنیہا چلائی زور سے، راہیل کو جگایا، دیکھو وہاں کونے میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ راہیل نے پریشان ہو کر ہر کونے، فرنیچر کے نیچے، الماری کے اندر چیک کیا، خالی، کچھ نہیں۔ تم ہار رہی ہو سنیہا، یہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ لیکن شک آخرکار راہیل کے دماغ میں سریت کر گیا، کیا اس کی بیوی واقعی کچھ ایسا تجربہ کر رہی تھی جسے وہ محسوس نہیں کر سکتا تھا؟ دن دھندلا گئے، سنیہا کی حالت تیزی سے بگڑ گئی، سرگوشیاں اسے مستقل طور پر پریشان کرتی تھی، دیواروں سے مدد کی مایوس کن التجا گونجتی تھی۔ بوٹ والا آدمی رات کو ظاہر ہوتا، خاموشی سے مشاہدہ کرتا۔ ایک شام کھانے کے دوران راہیل، سنیہا اور اننیا اکٹھے بیٹھے تھے۔ سنیہا اچانک روانگ بنگالی بولنے لگی، وہ دیوار کی طرف
دیتی، ندیدہ ہستیوں سے ایسی زبان میں بات کرتی جسے وہ مشکل جانتی تھی۔ راہیل نے اس کے کاندھے کو پکڑ لیا۔ سنیہا تم ٹھیک ہو؟ وہ پل کی جگائے الجھن میں، کیا ہوا مجھے یاد نہیں، کیا میں بات کر رہی تھی؟ کس سے؟ میں نے کیا کہا؟ راہیل کے دماغ میں خوف چھا گیا، کچھ واقعی ناقابل تردید طور پر اعلیٰ تھا۔ شاید سنیہا ہمیشہ سچ کہہ رہی تھی، شاید یہ گھر شرنگیز قوتوں کو پناہ دیتا ہے۔ وہ رات اور بھی بدتر ہو گئی۔ سنیہا کو بستر میں ڈالنے کے بعد راہیل تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ وہ جگہ تو اسے وہ کونے میں کڑی ملی، چہرہ دیوار سے لگا ہوا، بے حرکت، آنکھیں کھلی لیکن نہ دیکھتی۔ میرے خدا، اس نے سانس لیا، وہ دن کے وقت دیواروں سے بات کرتی، اب وہ آدھی رات کو دیواروں پر کڑی ہے۔ مجھے پوری طور پر اس حویلی کی تاریخ جاننے کی ضرورت ہے، کل مزید تاخیر نہیں۔ اگلی صبح راہیل نے بازار کا رخ کیا، خاص طور پر اس دکاندار کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جیسے ہی فیروز نے اسے آتے دیکھا، وہ جانکاری سے ہلایا۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا سر، میں جانتا تھا کہ آپ آخر کار آئیں گے، حالانکہ مجھے شک تھا کہ آپ کی بیوی پہلے آئے گی، لیکن آپ خود آئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سنگین ہو گیا ہے۔ مجھے سب کچھ بتاؤ، راہیل نے مطالبہ کیا۔ اس پر اسرار جگہ کی کیا تاریخ ہے؟ دکاندار کا اظہار سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کے منتقل ہونے سے پہلے وہ حویلی 25 سال سے خالی تھی، کوئی اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ہم سب جانتے تھے کہ اگر کوئی وہاں رہے گا تو کیا ہوگا، اور اب یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا؟ راہیل نے آنکھیں نیچی کر لی، شرمندہ خاموشی سے سب کچھ تصدیق کر دی۔ اور سے سنو، دکاندار نے جاری رکھا، ایک شادی شدہ جوڑا بہت پہلے وہاں رہتا تھا۔ شوہر بہت ظالم تھا، رات کو اپنی بیوی کو مارتا، مسلسل اس پر ظلم کرتا۔ پھر ایک دن اس نے کچھ ایسا کیا جس سے وہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے رک کر کہا، اس نے اسے زندہ دیواروں میں دفن کر دیا، اس کی زندہ لاش کو انہی اینٹوں میں دفن کر دیا جن کے پاس آپ سو رہے ہیں۔ راہیل نے اپنے گلے میں کرواہٹ محسوس کی۔ کئی دنوں تک پڑوسیوں نے اس کی چلانے کی آوازیں سنی، واویلا، رحم کی بھی آوازیں کمزور ہوتی گئی، کمزور یہاں تک کہ آخر کار خاموشی آ گئی۔ وہ اس دیوار میں پھنسی ہوئی مر گئی، اندھیرے میں دم گھٹتی ہوئی، اپنی تکلیف کے ساتھ تنہا۔ شوہر کو بہت دیر سے احساس ہوا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس کے بت نے اسے ستانا شروع کر دیا، ہر کمرے میں چیخیں گونجتی، اس کی اذیتناک روح انصاف کا مطالبہ کرتی۔ اس ہانٹنگ کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اس نے اسی گھر میں پھانسی لگا لی۔ دکاندار قریب جھکا، ان دنوں کی روح ہے، وہاں پھانسی ہوئی ہے۔ عورت کی تکلیف، آدمی کا جرم اور تشدد، ہر گزرنے والا انہیں سنتا ہے، لڑتے ہوئے، چلاتے ہوئے، روتے ہوئے۔ دیواریں خود تکلیف میں زندہ لگتی ہے، لیکن ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ اب زندہ نہیں ہے، وہ بھوکے بھوت ہے جو زندہ لوگوں کو اپنے خوابناک میں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب آپ ان کے خوابناک میں رہ رہے ہیں سر۔ راہیل نے وقت ضائع نہیں کیا، اس نے پوری طور پر مقامی پجاریوں اور روحانی معالجین سے رابطہ کیا۔ متعدد پنڈت آئے، انتہائی صفائی کی رسومات انجام دی، گھنٹوں تک حفاظتی منتر پڑھے۔ انہوں نے خاص طور پر سنیہا پر توجہ دی جس نے انتہائی علامات ظاہر کی۔ ایگزارسزم کے دوران سنیہا نے تامل میں بات کی، پھر بنگالی، پھر ایسی زبانیں جنہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اس کی آواز بگڑی ہوئی، پرتیدار، جیسے متعدد ہستیاں اس پر بیک وقت قابض ہو گئی ہو۔ کٹن گھنٹوں کے بعد پجاریوں نے آخر کار اسے آزاد کرا لیا۔ انہوں نے پورے خاندان کو باہر لے جا کر حویلی کو روحانی تحفظات سے سیل کر دیا۔ ہر گیٹ پر تعویذ لٹکائے، دروازوں پر مقدس علامات پینٹ کیے، جائیداد کو قدیم منتروں سے باندھ دیا۔ راہیل، سنیہا اور اننیا کبھی واپس نہیں آئے۔ بنگلہ آج تک ویران ہے، انتباہات اور ماورائی تالوں میں لپٹا ہوا۔ پھر بھی لوگ اب بھی اندر سے آوازیں سننے کی رپورٹ کرتے ہیں، اور رونا چلانا، آوازیں رہائی کے لیے، کسی کے لیے بھی ان کی ابدی تکلیف ختم کرنے کے لیے بھیک مانگتی ہے۔ لیکن آپ سب بہتر جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی احمقانہ طور پر ان بدقسمت دیواروں میں داخل ہونے پر کیا انتظار کر رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو اس طرح سٹوریز پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ اس طرح سٹوریز آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔